اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی قربانیاں، ان کی عبادات، ان کی وفاداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت اور ان کا خلوص اور ان کی دعائیں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہیں۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کا تذکرہ قائم رکھا، باقی رکھا، اور اس کو بہت اہم شعار بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور آپ کا مرتبہ دین اسلام میں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ہی منفرد، بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے۔ اگرچہ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن جو مقام اور جو ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ اپنی نوعیت میں بہت ہی مختلف، بہت ہی منفرد، اور وہ انہی کا ہی ذکر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی معمولات بہت ہی خاص ہیں اور مختلف ہیں، لیکن آج جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہماری عملی زندگیوں کے لیے ایک بہت رہنما، بڑا یونیک اور بہت ریلیونٹ ایک اصول ہے، اور وہ اصول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانے والی اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور جنریشنز کے لیے دعا ہے۔ اور وہ ہمارے لیے اتنا خاص سبق ہے، اس میں نہ صرف ایک پیرنٹنگ کا اصول اس سے ہمیں ملتا ہے، بلکہ ہمیں پورا ایک پیٹرن ملتا ہے اپنے بچوں کے لیے فکر مندی کا، ان کی شخصیت سازی کا، ان کی کردار سازی کا، اور ان کی دین کے لیے فکر مندی کا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دعا کے اندر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ویژن چیک کیجئے، کتنا بڑا ویژن ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، یا میرے بچے کو دین عطا کر، یا صرف یہ کہ آگے اس کے بچے کو دین عطا کر، نہیں، آپ نے اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی اولادوں کی آگے جنریشن کے لیے، نسلوں کے لیے دعا کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگا کہ باری تعالیٰ قیامت تک کے لیے جو میرے اولادوں میں سے اولادیں آئیں ان کو نماز عطا کر۔ اور نماز کی فکر مندی آپ کی اس دعا سے کتنی زیادہ نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ دس از کالڈ ویژن۔ دعا کا ویژن ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں جو کی جانے والی مختلف مقامات پر دعائیں ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ میری اولاد کو صالحین میں سے کر، اور پھر آپ اپنی ازواج کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں، پھر آپ اپنی اولادوں کے لیے یہاں تک یہ بھی دعا فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کہ یا اللہ ان کو متقین کا امام بنا، ان کو پیشوا بنا، ان کو پرہیزگاروں کا رہنما بنا۔ تو یہ جو آپ کی دعاؤں کے الفاظ ہیں، اور یہ ساری اتنی خوبصورت ڈکشنری جو ہمیں مل رہی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ وہ والدین جو اس وقت جو صاحب اولاد ہیں، اور ایون وہ والدین جو فیوچر پیرنٹس ہیں یا فیوچر میں جو پیرنٹس بننے والے ہیں، وہ اگر اس چیز کو صرف سوچ لیں کہ کیا آیا ہم نے کبھی زندگی میں یہ سوچا کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو نماز پڑھنے والی ہو، یا اللہ ہمیں ایسا بچہ عطا کر جو نماز قائم کرنے والا ہو، ایسا بچہ عطا کر جو تیرے دین پر قائم ہو، ایسی اولاد عطا کر جو تیرے دین کو قائم رکھنے والی ہو، جو تیرے دین کی بات آگے پہنچانے والی ہو۔ تو بہت کم ہمیں ایسا ملتا ہے، ایسی فکر مندی بہت کم ملتی ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہم آج کی 21ویں صدی کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو والدین کے لیے جہاں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، شاید ہی کوئی صاحب ذی شعور ہو جو اولاد کو نہ چاہتا ہو. ہر صاحب ذی شعور اولاد کی خواہش رکھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور وہ چاہتا بھی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد کی چاہت، اولاد کی خواہش اور اولاد کی دعا صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارا دل لگ جائے، یا اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، یا اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی رونق آ جائے. سوائے اس کے یہ فکر مندی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اور پھر بچے ہونے سے پہلے اور بچوں کی پیدائش کے بعد کہ باری تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنے دین پر قائم رکھ اور ہمیں ایسے بچے عطا کر یا اللہ جو تیرے دین پر قائم رہنے والے ہوں، یہ بہت کم ملتا ہے. اور یہ والی دعا کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد عطا نہ کر جو بے نمازی ہو، جو ہمارے لیے امتحان بن جائے، جو آزمائش بن جائے، جو فتنہ بن جائے، جو مصیبت بن جائے اور جو تیرے دین سے دور ہو جائے. تو یہ جو ویژن ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتا ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو آپ یقین کیجئے کہ ویژن کو سمجھنا ایک الگ بات ہے، ویژن کو ایڈاپٹ کرنا، سمجھنا اور اس کے بعد ایڈاپٹ کرنے میں بھی ایک لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، ایک طویل سفر ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ہمیں پیرنٹنگ کا طریقہ اس میں سے سمجھ آئے گا، اور اس طریقے کے بعد ہمیں اس فکر مندی کا احساس ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر کرنی ہے، ان کے روزگار کے لیے، ان کے گھر مکانوں کے لیے، ان کی جائیداد کے لیے، ان کے بہترین فیوچر مستقبل کے لیے. آج کل ہر کوئی پریشان اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر، ہماری اولادوں کا مستقبل کیا بنے. اور ہماری میٹیریلسٹک اپروچ نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے کہ جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں اور اس عمر میں داخل ہوتے ہیں، 18 سال کی عمر سے کراس کرتے ہیں، اور وہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جائیں، وہاں جا کے ایجوکیشن حاصل کریں، اور جب وہ بالکل ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں اس وقت والدین پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب واپسی کیسے ہو سکتی ہے، اور اس وقت واپسی ممکن نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے، چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے اور یہ ذی الحج کے دن جا رہے ہیں، بہت سے لوگ اس وقت حج بھی کر رہے ہوں گے. حج کے دن جیسے ہی آتے ہیں اور یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد، ان کی زندگی، ان کی سنت، ان کی قربانیاں، ان کی جانے والی دعائیں اور سب سے افضل دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ ہمیں یاد آتی ہے اور ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں یہ تذکرہ کرنا چاہیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی اس طرح کے انبیاء کرام ہیں، ان کی دعائیں، ان کی باتیں، ان کی زندگی نہ صرف یہ کہ وہ قصہ کہانی بن کے ہم اس کو سنیں اور اڈاپٹ کریں اور بتائیں، بلکہ ہمیں اسے اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا کر ہمیں اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی دعا یہ ہمیں بہت خوبصورت، بڑا اہم ایک ہمیں راستہ دیتی ہے اور ہمیں ایک ایسا نصاب دیتی ہے کہ بچوں کے لیے دعائیں، ان کی تربیت کی فکر مندی، ان کا دین پر قائم رہنے کے لیے آپ کی جستجو، ہماری کوشش، وہ کتنی ضروری ہے ان کی پیدائش سے پہلے ہی، اور ان کی پیدائش کے بعد بھی ان کے لیے یہ فکر کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے، کیونکہ یہ جو دعا ہے نا، اس سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، اگرچہ ہماری محنتیں بہت ضروری، بہت اہم ہیں، لیکن نتیجہ کیا آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی اس کا انحصار کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان بچوں کو کیا بنا کر ہمارے سامنے لاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اپنی پوری ذریت کے لیے دعا کی، اور قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت میں فرمایا کہ ہاں، ہم ضرور لے کر آئیں گے آپ کی اولاد میں سے ہی امام اور متقی، لیکن ظالموں میں سے نہیں. جو ظلم کریں گے ان کو ہم امامت نہیں دیں گے، جو ظلم کریں گے، جو زیادتی کریں گے، جو نافرمانی کریں گے، ان کو امامت نہیں دیں گے. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کے لیے رزق کی برکت کے لیے بھی دعا کی.
اپنی ذریت کے لیے دعا کی، اپنی جنریشنز کے لیے دعا کی، بچوں کے لیے، آگے ان کے بچوں کے لیے. اور وہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ ان کو نماز عطا کر، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، ان کو اپنا دین عطا فرما، میری نسلوں کو دین عطا فرما. تو یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں خاص طور پر. اور دعاؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہماری زندگی میں. ہم باقی ہر طرح کا محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہم نے اس کو پھینک رکھا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. ہمیں اس کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اس کی طاقت کو پرکھنے کی، اس پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ دعا کا شعور، یہ دعا کا احساس، آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنے شیخ سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے سیکھا. وہ کس طرح سے کہ بہت سے لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں. کوئی بے اولاد دعا کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹے کی التجا لے کر ان کے پاس دعا کے لیے جاتا ہے. اور انہوں نے کبھی بھی اپنی دعا میں فقط یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے یا فلاں کو اولاد عطا فرما. ہمیشہ انہوں نے مکمل کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس ویژن کو. انہوں نے آج کے اس دور میں کس طرح سے اپنی عادت بنایا اور کس طرح سے وہ اپنی دعا کو مکمل کرتے ہیں کہ ہمیشہ جس کو بھی دعا دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے. اگر کسی کے بیٹے کے لیے دعا ہے تو وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ نیک فرزند اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جس کسی کی بھی دعا ہو. تو بچوں کے لیے دعا کرنا، بیٹوں کے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنا کہ وہ نماز پر قائم رہیں، یہ بہت بنیادی ایک پیرنٹنگ ٹپ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور آپ کی عبادات میں سے افضل ترین جو دعا ہے اس میں سے ہمیں ملتا ہے، جو آج بھی قرآن مجید میں ہمیں ایک بڑا گہرا پیغام دیتی ہیں کہ ہم اس کو اپنائیں اور ان دعاؤں کو ہم یاد رکھیں. چونکہ یہ ذی الحج کے دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا دن کی جانے والی دعائیں سب سے افضل دعائیں ہیں، کہ سب سے بہتر دعا وہ ہے جو یوم عرفہ میں کی جائے. تو یوم عرفہ 9 ذی الحج پاکستان کے ہمارے شیڈول کے مطابق اور اصول کے مطابق بنتا ہے، لیکن وہ دن جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دن پہلے، وہ بھی یقیناً بڑا اہم ہوتا ہے، جس دن وہ سب اس سرزمین سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دن بھی بڑا اہم ہے اور 9 ذی الحج کا دن بھی بہت اہم ہے، تکبیر کے لیے بھی، تحمید کے لیے بھی، تسبیح کے لیے بھی، باقی عبادات کے لیے بھی. روزہ رکھنا اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن یہ دعا کرنا اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کہ وہ دین پر قائم رہیں، نمازوں پر قائم رہیں، نماز قائم کرنے والے ہوں. اور یہ دعا کرنا کہ باری تعالیٰ ایسی اولاد نہ دے جو تیرے دین سے دور ہو، جو تیری نماز کی تارک ہو. یہ بہت ہی خوبصورت، اہم اور بہت ہی قیمتی ایک اصول ہے اور اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.